او لوگ جڑے دل و جان نال محمد عربی دے غلام بڑے وہاجروا پھر انہاں مکہ المکرمہ جیسا شہر حضور دی محبت الوداع کیا ہجرت کی اگر انہاں اولاد چھڑنی پئی تاویں چھڑی اگر والدین چھڑنے پینے تاویں چھڑے وطن چھڑنا پے تاویں چھڑے تیسری وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم انہاں لوگاں جہاد کیتا رب دی راہ جاناں نال بھی مالاں نال بھی یعنی اللہ دی راہ جدو لوڑ پئیے جان دی انہاں جان بھی قربان کیتی ہے جدو لوڑ پئیے مال دی انہاں مال بھی پیش کیتا ہے انہاں لوگاں اللہ پھر انعام کی دے رہے پہلے انہاں کلمہ پڑھیا ایمان لے آندہ اس تو بعد انہاں ہجرت کی تھی مکہ تو مدینہ اس تو بعد پھر وہ جہاد ڈٹ گئے اعظم درجۃ عند اللہ اللہ سونا فرماؤں ہے اللہ سونے دے نزدیک انہاں دا بڑا اچھا بڑا وڈا درجہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ایہیو لوگ نے جڑے رب دی بارگاہ چ کامیاب نے یبشرہم ربہم برحمہ منہ ورضوان وجنات اللہم فیہا نعیم مقیم اللہ سونا انہاں نے خوشخبری دن دے اپنی رحمت نال جنت ہمیشہ اس سے چران گئے کنہ لوگاں جنہ ایمان بھی لے آندہ ہجرت بھی کیتی جہاد بھی کیتا انہاں اچھو سارے فرشتنا حضرت مولا علی دے جنہیں کلمہ بھی ساریاں تو پہلے پڑھے ہیں ہجرت بھی حضور دی ذات واسطے فرمائی ہے تے محمد عربی واسطے جہاد بھی فرمائے انہ سے کہتی ہے اعظم درجۃ عند اللہ انہ دا مقام و مرتبہ با کمال ہے انہ دی رفت اور بلندی نو جہان آڑے باقی بندے پہنچ ہی نہیں سکتے یہ مقام انہ بندے آدھے جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا پھر حضور دے دین واسطے انہ ہجرت کی پھر اس تو بعد اگر اللہ سونے دے نبی بلاوا گلے ہون بدر چ جانے تاویں حاضر ہوئے احد چ جانا ہے تاویں حاضر ہوئے نے خندق چ جانا ہے تاویں حاضر ہوئے نے حنین چ جانا ہے تاویں حاضر ہوئے نے خیبر چ جانا ہے تاویں حاضر ہوئے نے طائف چ جانا ہے تاویں حاضر ہوئے نے اگر انہاں دی اولاد نو اللہ آرڈر دیتا ہے ہن کربلا چ جانا ہے تو لوگ تاویں حاضر ہوئے نے میری گفتگو دی پہلی گل الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر اس کتاب دے مصنف نے جنہ کتاب لکھی آپ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نال سب تو پہلے جس بندے نماز پڑھیے ان دا نا علی اللہ اکبر حضرت عفیف کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک تاجرہ میں اس تجارت دی غرض واسطے نکلیا اگو حج دا موسم سی عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا جان میں انہاں دا مہمان سا انہاں دے گھر ٹھہریا ایک دن میں ویکھیا کہ خیمے چوں ایک بندہ نکلے وہ نماز پڑھن لگ پیا اس بعد ایک عورت نکلی ہے تو وہ بھی نماز پڑھن لگ پئی آپ فرماتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلب کو پوچھے آئے ہستی کون ہے تے کی کر رہے ہیں اجے آپ اسلام نہیں لے انہوں نے دسیا کہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساڈا بھتیجا ہے انہاں اعلان نبوت کیتا ہے یہ آندے نے کہ میں اللہ دا نبی ہاں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مذہب دے مطابق رب دی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا جڑی عورت ہے کون ہے
انہاں فرمایا کہ یہ انہاں دی زوج ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عفیف کندی فرماؤں نے تھوڑی دیر گزری اس خیمے چو ایک بچہ بھی نکلیا جڑا بالغ ہون دے قریب آ وہ بھی انہاں دے نال کھلو کے تے نماز پڑھن لگ پیا. میں پوچھیا یا پہلا تے نبی ہے دوجا نبی دی زوج ہے یہ تیسرا بچہ کون ہے؟ تراویح نے حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا جیڑا پہلے نکلے او نبی ہے جیڑا بعد چاہے او مولا علی ہے. آپ نو گل سمجھ آ رہی ماشاء آپ فرماتے نے کیوں بھی نماز پڑھن لگ پیا تو میں انہوں کو پوچھا ہے کون ہے؟ عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ انہاں دا نام علی ہے. یہ ابو طالب دے صاحبزادے نے حضور دے جڑے نا چاچے دے بیٹے نے انہاں دے بھائی نے چچا زاد انہاں حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعوت اسلام قبول کیتا ہے. یعنی حضور دے صحابہ دا نظریہ با کائنات اگر حضور تو بعد کوئی پیڑا نمازی ہے تو وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے. اللہ اکبر احمد نہیں کہا بیچایا. اب فرماتے ہیں کہ سارے تو پہلے اور خود مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ جدو حضور میری انگل پھاڑ کے جانتے ہیں نا غار حراء میں نولے بھی یاد ہے کہ حضور سرکار رب دی بار گئے سجدے کردے ہیں تے عبادتاں کردے ہیں میں نو وقت بھی یاد ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور دے چچا زاد بھائی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت میری گفتگو دی دوسری گل جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول ایک بندہ آیا جناب درار صدائی آپ نے انہوں کھڑا کیتا تھا. آپ نے فرمایا میرے سامنے علی دی شانہ بیان کر. اب گل نہیں سمجھے بکیڑا بندہ بیان ہے میں علی دی شان سنا. حوالہ دینا میرا کام ہے تسی صرف سبحان اللہ کی رکھو. جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندن کھڑا کیتا. آپ نے فرمایا ایک باری کھڑا ہو. انہیں کہا جی سرکار. آپ نے فرمایا میرا من پہ کرتا ہے میرا دل پہ کرتا ہے کہ جویں اسی بیٹھے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے محفل ہوندی پئی ہے تو مولا علی دی شانہ بیان کر سکنا ہے؟ اس نے کہا جی میں مولا علی دی شان سنے نا. انہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے حضرت مولا علی دی شان بیان پہ کرتا ہے تو انہیں قسم چاہیے بھئی اللہ دی قسم ہے انی ہمت آڑا میں بندہ نہیں ویکھیا جنی ہمت آڑا علی ہے. تے میں انہیں مضبوط جسم آڑا بندہ بھی نہیں ویکھیا جنہیں مضبوط جسم آڑا مولا علی ہے. انہیں عدل آڑا بھی میں بندہ نہیں ویکھیا جنہ عدل کرن آڑا مولا علی ہے. انہاں دے وال روح علم اور حکمت بھری ہوئی آئی. یہ گلاں کردیاں آپ نے فرمایا کہ میں ایڈی وڈی شخصیت نو مولا علی نو ویکھیا اکثر رات نو آپ مسجد وچ جاندے ہیں تے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے رب دی بارگاہ دعاواں کر دیا ہے یا اللہ میرے تے کرم کرنا یا اللہ میں معاف فرمینا یا اللہ میں معاف فرمینا. اے علی دی عاجزی ہے اے مولا علی دی عاجزی ہے کہ رب دی بارگاہ چ گل کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال نال گلاں سنتے رہے تے نال نال روندے رہے نال نال گلاں سنتے رہے تے نال نال روندے رہے. جناب درار صدائی نے جناب امیر معاویہ دی بارگاہ چرد کیتی کہ تسی بھی حضرت علی دے بارے روندے پے ہو. تے حضرت جناب امیر معاویہ نے کچھ ٹکڑے کٹے کاغذ دے جنہاں اوتے کچھ مسائل لکھے ہویا ہے تے آپ نے فرمایا او مسائل نہیں جنہ دا میرے کو حال کوئی نہیں. او مسئلے جڑے میرے واسطے مشکل ہو جاننا او میں لکھ کے رکھ لینا. ایک ماں ایسا لال جمع ہے جڑا کائنات دے سارے مسئلے جان دے. جناب امیر معاویہ اپنے مسئلے دا حل علی کو کرویں دے. اللہ اکبر دب کے کو سبحان اللہ.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ کو مسئلہ درپیش ہونا اگر حال نہ ہونا ہے اے بھی کاتب بھئی ہے اے بھی حضور دے دین دا علم رکھناڑا لیکن معاویہ پاک جان دے آئے علی تے علی ہویا علی تے علی ہویا مسئلہ لکھ کے رکھ لینا جدو وقت ملنا علی دی بارگاہ چ مسئلہ پیش کرنا امیر معاویہ اپنی مجلس چ بیٹھے ہوئے نے او دو خبر آ گئی حضرت مولا علی نو شہید کر دیتا گیا حضرت امیر معاویہ دے آنسو نکل گئے فرمایا لوگو آج فقہ تے علم دنیا تو چلا گیا ہے علی جو چلے گئے نے علم بھی چلا گیا ہے فقہ بھی چلی گئی ہے نال دے کچھ بندے آئے جڑے شامیہ نال تعلق رکھ دے آئے انہاں کیا میرے معاویہ یہ شام آلیاں پتہ لگا تیری علی علی نال اتنی محبت ہے دس پھر کی حال ہوئے گا جناب امیر معاویہ نے فرمایا اوہ انہاں تو دور رہ جا میں نبی کو سنے آئے خود میرا نبی فرماؤ ہے انت آخی فی الدنیا والآخرہ جڑا دنیا تے آخرت چ نبی دا ویر ہوئے معاویہ یوں سلام کرے گا اے جناب امیر معاویہ دا فتوی فرمایا حضرت امیر معاویہ انہوں سلام کرے گا ایتے ساڑیاں کچھ گلہ آئیاں جنہ دے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے وگرنہ آج علم بھی چلا گیا آج حکمت بھی چلی گئی ہے آج علم بھی چلا گیا ہے آج حکمت بھی چلی گئی ہے میں تے سارے مسئلے مولا علی کو حال کرویں دا فاروق اعظم جیسا بندہ آپ خود فرمے دے یا اللہ میں اس مسئلے تو پناہ منگنا جنہوں حال کرناڑا علی نہ ہوئے حضرت پاک عمر فرماؤ دینے میں اس مسئلے تو پناہ منگنا جنہوں حال کرناڑا علی نہ ہوئے جنہوں حال کرناڑا علی نہ ہوئے کون علی جندے بارے میرے نبی سونے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور دے صحابی غزوہ طائف تے گئے ہوئے نے طائف دے موقع دے جنگ جدو لگیے میرے نبی نے فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے مولا علی نو بلایا تے کانے چ کچھ گل کیتی سرگوشی کیتی تے سرگوشی تھوڑی جی طویل ہو گئی حالانکہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے جتھے چند بندے بیٹھے ہونا کانے چ گل نہ کریا جے ایک دوجے دے کانے چ گل نہ کریا جے بلکہ اچھی گل کریا جے تے میرے نبی نے علی پاک نو بلایا فانتجاہو کانے چ گل کیتی گل طویل ہو گئی حضور دے صحابہ پھر فقہ نوی جان دے آئے شریعت نوی جان دے آئے سچ نوی جان دے آئے فقال الناس لقد طال نجواہ ما ابن امنی تے میرے نبی دی بارگاہ چ صحابہ عرض کیتی سونیا چاچے دے پتر دے کانے چ لمبیاں گلاں پیا کرنا ہے سان تسا فرمایا ہے سرگوشی نہیں کری دی تیرے چاچے دا پتر ہے اونا دے کانے لمبیاں گلاں کر دے پہو شالا میں گل سمجھا جاواں تاب سمجھدار ہو میں کامل ماشاءاللہ میں مسئلہ سمجھا جاواں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے جدو گل سنی کہ صحابہ آندے کانے چ گل ہوئی چاچے دے پتر دے کانے چ لمبی گل کر چھوڑی دے تے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ما انتجیتو ولیکن اللہ انتجاہو او صحابہ خبردار کوئی ذہن چ گل نہ لے آوے آجے علی دے کانے چ سرگوشی میں نہیں کیتی خود خدا کر دائے ذوق سے بولے سبحان اللہ میرا نبی پیا فرماؤں دائے میرے صحابہ خبردار
علی پاک دے کانے چ گل میں نے کیتی حالانکہ صحابہ ویندے پے نے گل نبی پیا کر دے حالانکہ صحابہ ویکھ رہے نے گل نبی پیا کر دے تے نبی سونا آندا ہے میں نہیں گل کردا گل اللہ پیا کر دے تاں تے خواجہ غلام فرید پیٹ پیٹ کے ٹر گئے ایک دی سب نو چھکے جڑا ایک نو تو کر جاوے او تے پکا کافر مشرک رب وحدہ لا شریک دا بھی فرماتا ہے ولیکن اللہ انتجاہ تسی تے میں ویندے رہے ہو نا میں سرگوشیاں کردا رہا زبان میری ہے کلام خدا دا ہی ہے ذرا دب کے بولو سبحان اللہ میرا سونا نبی قوم نو پہ دستا ہے مولا علی نو آمنا جانے آگے سونے علی نو آمنا سمجھا جے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھی ہوئی کتاب کون علی کس علی نو اسا منے کس علی نو اسا سلام کیتا ہے کس علی نال ساڑا تعلق ہے کون علی کیوں نوجوانا دا خون خول جاتا ہے کیوں نوجوانا کہ حرارت آ جاتی ہے جدو سونے علی دا نام آ جاوے قسم خدا جس مجلس چنارا علی دا واج جاوے وجدان تاری ہو جاتا ہے ذوق تاری ہو جاتا ہے 1500 سال بعد ایک محفل ساڑے ورگے گناہگار بندے نعرہ علی دا مار دین دے وجدان تاری ہو جاتا ہے او ماحول کون بیان کر سکتا ہے جتھے گلڑ آڑا نبی ہوئے نعرہ مارا نعرہ علی ہوئے میرے نبی دا صحابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤ دینے میرا ابا ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانا بی یسمرو میرا ابا تے حضرت مولا علی رات سردیاں دی آئی رات لمبی آئی یسمرو دا مانا ہوندہ ہے گپ شپ لینا میں اپنے کڑوں نہیں پہ کرتا جس ترجمہ کیتا ہے اس بھی یہی گل کیتی ہے میرے والد حضرت علی کے ساتھ رات گپ شپ کیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماؤں دینے میرے والد صاحب مولا علی نال راتی گلہ کر دیا ہے یار جو آئے سجن جو آئے راتی بانا تے گلہ کرنیاں ایک دے سردیاں دی رات تے مولا علی پتلے جے کپڑے پا کے آگئے آپ نے پوچھا میرے سونیا میری طاقت تے نہیں میرا قد تے نہیں لیکن میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا میں بڑا محسوس کیتا ہے سردیاں ہوڑتے تیرے کپڑے پتلے ہوتے نے گرمیاں یا جانتے تو کپڑے موٹے پان لگ پاؤنا ہے سردیاں میں لوگ موٹے کپڑے پہنتے نے تسی گرمیاں آڑے پا کے آ جاتے ہو گرمیاں لوگ پتلے کپڑے پہنتے نے تسی سردیاں آڑے پا جاتے ہو خیر دے نہ توانو گرمی لگ دیئے نہ توانو سردی لگ دیئے جے مولا علی نے فرمایا تو علی علی نہ ہویا جنو گرمی بھی لگ جاوے سردی بھی لگ جاوے ذرا گاج کیا سبحان اللہ مولا علی نے فرمایا او نارد کی تی سونیا کپڑے ڈھلے پائی رکھنے گرمیاں آ جان سردیاں چ پتلے پا لینے شالا خیر ہوئے آپ نو سردی نہیں لگ دی گرمی نہیں لگ دی تے میرے نبی دے یار نے فرمایا اکے لگ دی آئی جدو دا کرم یار کیتا ہے جدو دی نظر یار کیتی ہے سردی بھی دور ہو گئی گرمی بھی دور ہو میرے نبی دے یار فرمایا کیویں دی گل ہے فرمایا توانی یاد خیبر والے دے میرے نبی نے میرے اکھاں تے لعاب دہن لایا میں اس تھوک مبارک دی شان کی کائنات وچ ماں مولوی جمیل کوئی نہیں کائنات وچ مفسر جمیل کوئی نہیں کائنات وچ محقق جمیل کوئی نہیں جیڑا اس امری تھوک مبارک دی شان بیان کر جاوے تے ہو جان دے حضور دے صحابی میں سمجھائی جاواں
حضور دا صحابیوں دیاں دو بیویاں ایک دن دعا پھاڑ لیا تے عرض کر دیا نے سرتاج ایک مسئلہ در پیش ہے اساں بھی تیل لا چھڑیا ہے خوشبوواں خرید گیا پر جڑی تو خوشبو لاؤنا ہے اسی انج دی ویکھی سنگی نہیں حضور دے صحابی فرمایا میں خوشبو لائی کدی نہیں زوجہ آدیا نے تیرے کولو ہر لمحے خوشبو یوندی ہے حضور دا صحابی آتا ہے قسم بخدا میں خوشبو نو ہاتھ کدی نہیں لایا لیکن انی گل ضرور ہے ایک واری میرا جسم کسی وجہ تو جال گیا سی میری ماں میرے نبی کو لے گئی ہے حضور نے اپنا لعاب دین لایا ہے جدو دی حضور دی تھوک مبارک میرے جسم دے لگی ہوئی ہے خوشبوآں دے ہلے آ رہے ہیں وہ جس نبی دے لعاب چھنی طاقت ہے جڑا ہڈی تے لاوے جوڑ جاندہ ہے جڑا ہڈی تے لاوے ساپ دا زہر ختم ہو جاندہ ہے جڑا کٹھی ہوئی آنکھ تے لاوے آنکھ جوڑ چھڑ ہے جڑا خارے پانی تے سٹے مٹھا کر چھڑ ہے جڑا دودھ تے سٹے تے طویل کر چھڑ ہے جڑا بیمار تے لاوے تے شفا دے چھڑ ہے اس نبی تے خاندان دی پاکی دی حد میں نہیں بیان کر سکدا جس نبی دی تھوک مبارک نی پاک ہوئے علی کنا پاک ہوئے تھوڑا جا ذوق نڑا کھلو سبحان اللہ آپ نے فرمایا تین بتائے با میرے مکہ دے حضور نے لاب دین لا جائے لاب دین میرے نبی دا لگ گئے اے صرف حضور دے صحابہ ہی ہے یہ تسا کروڑ مرتبہ گل سنی ہونی ہے جناب ابو قتادہ دی آنکھ نکلی آنا باہر آ جاوے تو کی حالت ہوندی داتری لگ جائے تو حالات ہو رہا جندر ٹھوڑا لگ جائے تو ڈاکٹر تو منے کھولندہ نہیں آنکھ جی نکل گئی ہے تو کسے چٹان داسرہ لائے کے بہ جاندے جنگ جی چھڑی ہوئی ہے بس چلو عذر تے بڑھ گئے شرعی عذر بھی ہے فقہی عذر بھی ہے دنیاوی عذر بھی ہے میں نہیں لڑتا کمال ہوندی جرت آئی کمال ہوندی بہادری آئی آنکھ ہاتھ تے دھار کے تے ڈھونڈ دا بندہ ہے طبیب کے دے مرو بولو سبحان اللہ آقا ہاتھ تے ڈھونڈتا بندہ ہے رکھ کے ہزارہ مولوی اس گلو بیان کیتا ہزارہ پیر اس گلو بیان کیتا ابو قتادہ قوم نو پیغام دے گئے نے ایک سیڑ سے محمد عربی دی عزت نہ مسئلہ ہوئے ایک سیڑ سے آنکھ میں نکل جائے نسیا جے نا آنکھ جانے آنکھ آرہ جانے انج کے میں ہو سکتا ہے بندہ لڑے حضور واسطے اچھا حضور سرکار آنکھ نکل گئی کیڈا جگر ہے آپ آنا اتے تڑی تے دری بدھری اے بھائی میں انہیں ایک دلیرہ ہوں بھائی امداد گوڑا پوچھ لو اے کدی ٹھیکا شکا میں لینڈ دے جو میرے حالات ہوندے ساڑھی تے بادری یہ نہیں ہے کمال آنا بار نکلے ہے ترقی ودن حضور دی بار گئے اشتیارت کردن تیری عزت واسطے لڑیے تے ایک آنکھ نال ساتھو مدینے نو جو گندہ بندے کی اکثر میں وڈے آئے مجاہدے نمو سے رسالت وڈے آئے دین دی خاطر لڑن آڑے اکھاں دے کے دورہ آگئے نے میرے سونے نبی آنکھ اتے رکھیے ہاتھ دھو گئی ہے پتہ نہیں کیڑی دوائی ہے کیڑی مرض واسطے علاج ہے بس آپ وڈے تے ہی ہو دوائی آنکھ نکلے تے ہی ہو دوائی آنکھ خراب ہوئے تے ہی ہو دوائی جسم ساڑ جائے تے ہی ہو دوائی بندہ بیمار ہوئے تے ہی ہو دوائی دودھ ودھینا ہوئے تے ہی ہو دوائی خون ساتھ میں نبی وقاس دا کوڑا ہے مٹھا کرنا ہوئے ہی ہو دوائی کھانا ودھینا ہوئے ہی ہو دوائی پانی ودھینا ہوئے ہی ہو دوائی جسم تندرست کرنا ہوئے ہی ہو دوائی اور جس نبی دی تھوک مبارک انی شفا ہے انی ذات انی شفا ہو سی آپ نے فرمایا تو سمیں کہنے سی حضور نے میرے اک مبارک تے لاب دین لائے انہاں رت کتی لاب دین دا تے گرمی سردی دا کیڑا تے
او تے لگی آنکھ تے باک صحیح ہو گئی اگاں کیڑا تعلق ہے میرے نبی نے دعا فرمائی سی یا رسول یا اللہ یہ بندہ میری عزت دی خاطر کافرہ نال لڑوئے ان دے تو گرمی بھی دور فرما چا ان دے تو سردی بھی دور فرما چا اچھا جس علی نو سردی گرمی نہیں لگ دی ذہن دی توجہ میرے علی جس مولا علی نو سردی تے گرمی نہیں لگ دی جس مولا علی نو لفظت میرے غور ہوئے جس علی نو نہ سردی لگ دیئے نہ گرمی لگ دیئے جس علی نو نہ سردی لگ دیئے نہ گرمی لگ دیئے جس علی نو نہ سردی لگ دیئے نہ گرمی لگ دیئے اس مولا علی نو کمینہ بندہ کے میں چنگا لگ سکتا ہے میری گفتگو دی کتنی حدیث ہے بلا اچھا ہونا دھیان نال سنے حضرت عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماؤندے نے میں اس بارے کوئی 3-4 حدیثہ نے میں وہ بھی سنے سا عبرت واسطے آپ فرماؤندے نے میں تے حضرت مولا علی یمن گئے اتھے کو مولا علی نے تھوڑا جیا سخت رویہ میرے نال اپنایا تے میرے دل لفظات مسئلہ سمجھ لو لطف ہو سی آپ فرماتے نے میرے دل اے وہ بھی صحابی میرے دل مولا علی دے بارے میں نے کچھ ناراضگی آ گئی آخر بشریت ہے سجن بیلی کہ تجھے نال کو گل بات ہوئی مولا علی نے سخت رویہ اختیار کیتا حق بنتا سی آپ دے دل تھوڑی جی ناراضگی آ گئی تے جدو آپ واپس آئے نا تے آپ دے دل خیال آیا میں حضور دی بارگاہ مولا علی دی شکایت لاواں حضرت عمر بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میرے دل خیال آیا میں حضور کو جاواں شکایت لاواں جدو میں حضور کو آیا میں نبی دی بارگاہ چ بیٹھا ہویا حضور دے صحابہ بھی تشریف فرما رہے ہیں میں جدو مسجد چ داخل ہویا میرے نبی میرے اللہ ویکھیا ہے اگے ایڈے جلال نال کدی بھی نہیں ویکھیا ایڈے جلال نال میرے نبی میرے اللہ ویکھیا بیٹے جلال نالکے کدی بھی نہیں وکھیا پھر میرا نبی تقریر پیا کر دایا جدو میرے دل نظر آئی میرے نبی پھر جلال نال وکھیا جو لفظ امام احمد بن حنبل نے لائے نے میرا قد نہیں با حضور دی اکھت مبارک دے بارے میں اجدہ ترجمہ کر جاواں آپ نے دوبارہ جلال نال وکھیا تیسری مرتبہ جدو گل ہوئی تے حضور دا صحابی کھڑا ہو گیا عرض کردہ ہے سونیا انشاءاللہ خیر ہوئے کیڑی گل ہو گئی ہے میرے نال غصے ہو گئے ہو میرے نبی نے فرمایا سان تکلیف دے کے موڑ خوش بیٹھا ہویا ہے سان تکلیف دے کے موڑ خوش بیٹھا ہویا ہے نبی دی بارگاہ صحابی عرض کردا ہے سونیا میں تے یمن گیا یمن گیا آپ نو کیویں میں ایذا پہنچا سکنا میرے نبی نے فرمایا جڑا علی نو تکلیف دیندا ہے او مینی تکلیف دیندا ہے حضرت عمر بن شاس کھڑے ہو گئے عرض کیتی سونیا میں تے علی پاک نو تکلیف کوئی نہیں دیتی الٹا ہونا میرے دڑکتے رہنے سخت رویہ اختیار کیتا ہے اگر میرے لفظات غور ہوئے علی دا مقام سمجھ آ جائے گا میرے نبی نے فرمایا تیرے دل علی دے بارے کچھ کھوٹ آیا کہ کوئی نہ عرض کر دینے ہاں ناراضگی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا آمینہ دلال فتوہ پہ دیتا ہے جنہ دے دلہ میں تھوڑا دیا کھوٹ علی دے بارے ہوئے نبی اونا نہیں تکتا پاوے حضور کا صحابی کیوں نہ ہوئے گل میری آپ سمجھے نہیں اے حضور دا صحابی نمازہ حضور پیچھے پڑھن والا تے مشکل کشا بھی مندا ہے حاجت روا بھی مندا ہے مشکل کشا مندا ہے ماں نال یمن گیا سی تے میرے نبی نے فرمایا او تیرے دل وچ علی دے بارے ناراضگی ہے کہ کوئی نہ جیڑا دل وچ علی دی ناراضگی رکھے نبی اوندے اللہ نہیں تکدا تے جیڑا علی نو پہنچے
عام شخصیت نہیں. جس بندے نو میرے نبی علی دے نال گلے آیا عام ہو بھی نہ باقو ایویں ہی بندہ چوکے تے حضرت علی دے نال گل چڑھے تسی جاؤ. جیڑا علی دے نال بندہ وہ بھی کمال آ. جیڑا علی دے نال بندہ وہ بھی کمال آ. جیڑا علی دے نال بندہ وہ بھی کمال آ. لیکن میرے تیرے دل چ ناراضگی آئی ہے محسوس کیتی ہو سکیا جے سوچ دا وطنا فرمایا سوچیں یا کریں نبیوں نالوں نہیں ویندا جیڑے علی نال نہیں چنگے. دوسری حدیث پاک وقت نہیں میں ایک اور حدیث سنانی. حضور دے صحابہ گئے ایک جنگ تے اتھے حضور نے ایسا حضرت مولا علی نے ایسا فعل کیتا جس فعل دا صحابہ کرام نے انکار کیتا. امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے حضور دے 4 صحابہ پکا مصمم ارادہ کر لیا کہ ایسا حضور دی بارگاہ چ جا کے مولا علی دی شکایت لینی کہ انہیں تے فعل کیتا ہے. جدو مسجد چاہتے حضور دی بارگاہ چ دسیا کہ مولا علی نے کام اتھے کیتا ہے تے میرے نبی نے فرمایا اس بندے دے بارے میرے سامنے گل کر دیو جن دے بارے تسا سنیا نہیں میرے کولو علی میرے ہی چوں میں علی چوں. انج گل نہیں بندی بھائی دب کیا تو سبحان اللہ. میں ثابت کر سکتا بھائی الریاض النظرہ فی مناقب الاشراف انجے عربی بھی میرے کول موجود ہے. میں آندھی اس تو بندے بعد کو پڑھنا ہوئے تامی حبش بن جنادہ تو روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مجلس اتنا یہ حاضر ہے ایک بندہ آیا حضور دے وشال تو بعد انہیں حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ عرض کیتی بترائے لپاں حضور نے میرا قرض دینا ہے کھجوراں. تے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جا مولا علی کول تے میرا حوالہ دے تین کھجوراں دے سکتے. ہون میری گل توجہ ہوئے ابو بکر فرمایا جاؤ ابو الحسن ال جاؤ ابو الحسن ال حضرت علی ال بندہ گلیا اینو نال لے جا حضور تے بیان دے 3 لپاں میریاں کھجوراں کرد نے. اس بندے عرض کیتی سونے صدیقہ میں سنیا تسی بڑے عدل والے ہو حضور دیاں 3 لپاں تے علی دیاں 3 لپاں کھجوراں برابر نہیں ہونیاں. صدیق پاک نے فرمایا جا تے صحیح کھجوراں لے آ. علی پاک نے 3 لپاں کھجوراں دتیاں صدیق دی بارگاہ چاہے تے صدیق پاک نے فرمایا کھجوراں گینا کیونکہ میں جاننا نبی جڑی لپ بھردا وچ 60 کھجوراں ہوئیاں ہیں کھجوراں گڑیاں گئیاں جنیاں کھجوراں علی دے ہاتھ وچ اونیاں کھجوراں نبی دے ہاتھ. صدیق پاک نے فرمایا کھجوراں میرے سامنے گھڑا 3 لپاں گڑیاں 60 کھجوراں علی دے ہاتھ چاہیاں 60 کھجوراں نبی دے ہاتھ چودیاں ہائیاں. انہیں عرض کیتی سونے صدیقہ توان تمہیں پتہ ہے با علی دا ہاتھ نبی دا ہاتھ برابر ہے. صدیق نے فرمایا میں نبی کو سنیا ہے علی میرے وچوں میں علی وچوں جڑا نبی دے قریب ہوے اوندا ہاتھ نبی نال رلا ہونا ہے. اوندا ہاتھ بھی نبی نال رلدا ہونا ہے. یہ میں سننی اگلے جمعے آئی سنائی جانا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی پہلے سنی ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. ابو ذر غفاری فرماؤں ہے میں نبی کو سنیا ہے میرا سونا نبی جدو معراج تے گیا ہے کہ سونے نبی دے نال جبرائیل رکھیا ایک فرشتہ کھڑوتا ہویا ہے مشرق تو مغرب تک ہوتے پڑھ لیا نورانی مخلوق ہوتی خدمت کر دی پئی ہے. حضرت جبرائیل دی پاک بارگاہ جو میرے نبی نے پوچھا ایڈی جلالت والا کون ہے فرمایا اے اسرائیل قوم دیا جانا قبض کردا ہے. میرے نبی دی بارگاہ اسرائیل سلام عرض کیتا سینا دی توجہ میرے ال ذوق کرے بندیاں تے نظر میں بھی اج جملہ کردا جاواں سلام عرض کیتا میرے نبی نے سلام دا جواب نہیں دتا فرمایا دس سجنا علی نو جان گیا آیا میرا نبی میرا ہے موت دا فرشتہ سلام حضور تے پیا کردا ہے تے میرے نبی نے فرمایا او
انہیں سلام عرض کی یا احمد علیک السلام سونے سلامتی ہوئے میرے نبی نے فرمایا بس علی نو جاننا ہے علی نو جاننا ہے علی نو جاننا ہے عرض کرتا ہے اگلا جملہ اور سواد آڑا ہاں سونے ان بھلا کون نہیں جاندہ ساری کائنات دیا روحاں میں کٹا گا رب نے فرمایا علی کے نبی دی روح تو نہ کٹنا خود خدا کٹے گا اسرائیل آتا ہے انہوں نے کون نہیں بھلا جاننا تجھے میں جاننا ہے آپ نے فرمایا میں رب منع فرمایا علی سے نیڑے نہیں میں نہیں لکھتا میں میرا قصور ہے صرف ہے نا کہ میں بیان کرتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ سونے میں منع فرمایا نہ سونے نبی دی روح قبض کریں نہ سونے علی دی روح قبض کریں یا اللہ ہے تو باقی صحابہ بھی کمال ساڑھا نظریہ ہے سنیہ دا کیتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر عمر بھی کمال عثمان بھی کمال سارے صحابہ حضور دے کمال یا اللہ انہ دو اور حدیث سمجھ آئیے علی منی وانا من کا علی میرے وچوں ہیں میں علی وچوں ہاں تو میرے نبی نے فرمایا ذوق ہوئے تو میں سنا دینا حدیث سراج جائیں اے نور الابصار اے بندے بھائی میرے نال گواہ ہیں میں لاہور تقریباً 3 گھنٹے پیدل پھردا رہا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدماں تے اردو بازار دے سارے مکتبے میں چھانے اے میں اصل عربی کتاب نہیں ملی اردو وج میرے کول ہے نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار امام شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی میں نہیں ملی تے اردو میرے کول ہے دب کے آنکھو سبحان کمال اے حدیث پاک ان بہت زیادہ طویل ہے تو میں کوشش کرانگا تھوڑے ٹائم میں چمک جائے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت مولا علی دو میں یار حضور دل گئے حضور دی بار گئے جو حضور دی حیات ہے ایک جگہ تے ٹکرا ہویا مولا علی گل کر رہے ہیں ما طلعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر صدیق ابو بکر صدیق تسی اگے ٹرو میں نبی کو سنے ہیں میرے بعد کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے حضرت صدیق پاک نے فرمایا نہیں تسی اگے ٹرو میں نبی کو سنے ہیں آتیتو خیر النساء بخیر الرجال میں حضور کو سنے ہیں کائنات دی بہترین عورت میں کائنات دے بہترین مرد دے نکاح دیتی ہے دب کیا کہ سبحان اللہ اگو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نانا تسے اگا ٹرنا ہے میں نبی کو سنے من ارادہ اینجر الى صدر ابراہیم فالینجر الى صدر ابی بکر میں حضور کو سنے جس بندے دا من ہوئے او سینہ ابراہیم دا ویکھے او میرا ابو بکر ویکھے جے ابو بکر سرکار نے فرمایا نانا تسا اگے ٹرنا ہے میں نبی کو سنے من اراد ان ينظر الى صدر آدم والى یوسف وحسنه والى موسى وصلاته والى عیسیٰ وجوده والى محمد وخلقه فلينظر الى علی ابو بکر دینے میں اس بندے تو اگے کیویں ٹر سکنا جن دے بارے میں نبی کو سنیا ہے جس آدم علیہ السلام دا سینہ ویکھنا ہووے جس یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا ہووے جس موسیٰ کلیم اللہ دی نماز ویکھنی ہووے جس عیسیٰ دا کمال ویکھنا ہووے جس محمد دا اخلاق ویکھنا ہووے وہ میرے علی اللہ ویکھے
نکی جی گل نہیں حضرت وَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ يُوسُفُ وَحُسْنِهِ جس یوسف علیہ السلام نو یہ ترجمہ میں نہیں کیتا ترجمہ بنتا ہے جس یوسف علیہ السلام نو تے انہاں دے حسن نو ویکھنا ہوئے بلے 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 دب کیا کو سبحان اللہ اگو حضرت علی المرتضی بولے تے آپ سرکار نے فرمایا تو آڈے کے میں نہیں ڈرنا میں نبی کو سنے اذا جدام العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندامت ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت ومحبوبک الجنہ میں حضرت علی فرماتے نے میں نبی کو سنے ہیں محشر دا میدان جدو حسرت ندامت ہر بندے تے ہوئے گی وہ تو ندا کرنا ندا کرے گا اے ابو بکر تو بھی جنت ٹر جا آمینہ دلال بھی ٹر جاوے ابو بکر فرماتے نے میں اس سے دیکھے کہ میں ٹر سکنا جن دے بارے میں نبی کو سنے ہیں حاضی حالیات من الطالب الغالب علی ابن ابی طالب اس بندے دیکھے میں کہ میں ٹر سکنا جدوں بھی تین نبی کھجور دینی یا دودھ دینا ایج گل کرنی ہے آہدیہ قبول کرو غالب اللہ طالب اللہ علی جی آہدیہ قبول کر لو اصل گل میں سمجھا نہیں سکیا گل بہت بڑی ہے آپ نے فرمایا میں نبی کو سنیا جدوں تہان کوئی شے دیندے ہیں نا اے آندے ہیں ہاذہ ہدیۃ من الطالب الغالب لعلی ابن ابی طالب دب کیا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر تے حضرت مولا علی بولے تے آپ نے فرمایا میں بھی اس بندے دے اگے نہیں ٹر سکدا جن دے بارے میں حضور کو سنیا ہے انت یا ابا بکر عینی ابو بکر میری آنکھیں ابو بکر میری آنکھیں تے ابو بکر نے فرمایا میرے سونیا میں بھی اس بندے دے اگے نہیں ٹر سکدا جن دے بارے میں نبی کو سنیا ہے یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن وَأَمَّا الْوَالِدُ الْحَسَنُ فَأَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلَ وَأَمَّا الْأَخُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ میں اس بندے دے اگے کیویں ٹر سکدا جن دے بارے میں حضور کو سنے قیامت والے دے ندا دین والا ندا دے گا اے سونیا مینا دلالا تیرا ابا بھی کمال ہے تیرا پھرا بھی کمال ہے ابے دا نام ابراہیم برادنا علی ایتھے نہیں اے معاشر والے میدان چلنگت مولا علی نو ملے گا میں تہاڈی چوک تو واری جاواں تے آپ سرکار فرماندے نے علی فرماندے نے اس بندے دے اگے میں نہیں ٹر سکدا میں سجنا دی محبت واری نہ جاواں کھڑے حضور دے منہ اگے انتشان ہی کی دوجی بلے تے حضرت علی فرماندے نے اس بندے دے اگے میں نہیں ٹر سکدا جن دے بارے میں نبی کو سنیا اذا کان یوم القیامہ یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنت ومفاتیح النار بکر الرب جل جلالہ یقریک السلام ویقول لک هذه مفاتیح الجنہ وهذه مفاتیح النار حضرت علی فرماتے نے میں نبی کو سنے میں اس بندے دے اگے کیویں ٹر جاواں ابو بکر دے بارے علی دا کیتا ہے میں نبی کو سنے قیامت والے دے اللہ دوزخ دے اس دوزخ دے دروازے نو بلاوے گا رضوان جنت نو بلاوے گا چابیاں جنت دیاں وی صدیق نو دیو دوزخ دیاں وی صدیق نو دیو تیرا حکم فرماوے گا جندے تے دل آوی اون دوزخ لگا دے جندے تے دل آوی اون جنت چلے جا
توجہ حضرت مولا علی فرماؤں نے توڑی آشان تے ابو بکر نے فرمایا نا نا میں بھی تیرے اگے نہیں ٹور سکدا جن دے بارے میں نبی کو سنیا ان جبرائیل علیہ السلام آتانی فقال علی یا محمد ان اللہ عز و جل یقریک السلام ویقول لک انا احبک واحب علی فسجدت شکرا حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ چ آیا حضور دی بارگاہ چ جبرائیل عرض کردا ہے یا رسول اللہ تواڈے تے اللہ سلام بھیجدا ہے نالے گل کردا ہے میں تیرے نال بھی محبت کرنا علی نال بھی محبت کرنا رب جبرائیل نو سپیشل سنیا دے کے گلے حضور نو دس میں علی نال ہن جدھر رب ہوتے ہوئی ہے کہ تیرے مسئلے حل ہو گئے اگو حضرت مولا علی نے فرمایا بھائی میں بھی ہوں دے اگے کوئی نہیں ٹرنا جن دے بارے میں حضور کو سنے لو وزنا ایمان و ابی بکر بی ایمان اہل الارض لا راجع علیہم ساری کائنات دا ایمان ایک سائیڈ تے رکھے جائے ابو بکر دا ایک سائیڈ تے رکھے جائے تامی وادو اللہ جن دا ایمان ہی کائنات آنے لوڑا وادو اگے بھی صدیق ہے انہوں نے کہڑا مسئلہ کوئی نہ ہوئی انہوں نے کہا بھائی میں بھی کوئی نہیں اگے لگنا انہوں نے کیوں جنہیں میں نبی کو سنے قیامت آلے دے مولا علی تے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ تے آپ دی اولاد اٹھا تے سوار ہو سن تے لوگ پوچھن اے کون نے ذرا فرماسی پیشہ ہو جاؤ علی آ رہے کوئی نہیں میری گل ہی نہیں سمجھ رہی ذہن اجلے ہونا بس سارے مڑ کے ڈب دے پہ سن کو گٹیاں تک تو گوڑیاں تک اپنے اپنے عمل دے مطابق علی پاک سواری تے آپ دی زوجہ سواری تے اولاد سواری لوگ پوچھن دے تو صحیح یار ساڑھے حال ویکو اکاؤنٹ نے رب فرمایا پیشہ ہو جاؤ علی آ رہے ہیں آپ کو تو میں ترجمہ کر لوں میرا خیال ہے ترجمہ یہ بنتا ہے سچا ہے کردار علی دا کہہ پروردگار علی دا سچا ہے کردار علی دا کہہ پروردگار علی دا جنت جو بھی ہے وہ بدار علی دا تو سنو چھڑنا کوئی نہیں تو سنو چھڑنا کوئی نہیں جو ہے بدار علی دا سچا اب خود کہہ رہے پیشہ ہو جاؤ علی آ رہے اچھا اللہ اکبر اگوں بھی مولا علی ہے اے تے علم دا سمندر اے تے مکن والے ہے ہی نہ اللہ اکبر اللہ آج اجازت ہوئے تو میں یار ایک گل اور سنا لوں آج دی معافی چھ دے ہوئے حالات خراب نے بہرحال اللہ وارث خالد بھائی اللہ ساڑھے دعویں دے نال ہے حضرت مولا علی نے خواب ویکھی الریاض النظرہ دے اندر ہے خواب ویکھی حضور پچھے نماز پڑھی نماز تو بعد بہ گئے تے ایک مائی آئی کھجوراں لے کے حضور نے فرمایا علی کھجوراں کھانیاں نہیں جی بالکل دو کھجوراں حضور نے دیتیاں وہ تو آنکھ کھول گئی سواد ہو میں کچھ کھجوراں کچھ رب دیاں کچھ نبی دے حد دیاں اے ان سواد علی جان دے مسجد چاہے تے جڑیاں صورتاں حضور پڑھیاں وہی عمر پاک پڑھ دے پہ نماز پڑھن تو بعد بہ گئے اوویں ایک مائی تھاڑ کھجوراں دا لے کے آ گئی جب عمر پاک نے پوچھا کھجوراں کھانیاں نہیں کونی دب گیا کو سبحان اللہ آپ نے فرمایا جناب اور کھجوراں کھانیاں نے انہوں نے کہتے جی جی کھانیاں نے حضرت پاک عمر نے دو دیتی ہیں کھجوراں سوادیاں ہیں حضرت علی نے فرمایا یار ایک اور نیچہ دیندہ پاک عمر نے فرمایا جی راتی تین نبی ترائے دیندہ ممی ترائے دیندہ
اچھا ایمانداری نال جیڑے حضور دے صحابہ علی دے خواباں دا بھی خیال کرتے ہیں وہ علی دے بچیاں دا خیال نہ کرتے اوہ خواب آئیے عمر خواب تے بھی پارا پہ دل دے پر نبی دے حکم وعدہ گاٹا نہ ہو جائے ایک اور کھجور دو فرمایا سونا یہ نبی راتی ترائے دل دا تو میں بھی ترائے دل دا علی کھڑے ہو گئے سونے تین کی میں پتہ ہے فرمایا کمال کر دیو جیڑا تیری خواب میں جا سکتا ہے وہ ساڑھی خواب میں چویت اوے چگڑا ان دعا دیاں کٹیاں خواباں وچ نبی پہ ہوندا ہے تے نجے نہیں پتہ لگدا اے محبتہ نے ہن پاک علی کہہ رہے نے میں اگے کو نہیں ٹرنا کیوں جی میں حضور کو سنیا ادخل من حیث شئت ایھا صدیق صدیق اکبر نو اللہ کہے گا جنت دے جیڑے دروازے چوں تیرا دل کردا ہے لنگ جا شان ویکھو شانہ بھی ویکھو تے بیان کرن والے بھی ویکھو اپنی نہیں دس دے وہ نہیں سمجھے یار اسی ہن کٹھے ہو گئے نا کدیں میں چنگی تقریر کیتی اکثر نہیں میں تیرے نال کو بشا رہا مگر شہزاد بھائی میری گہنی جنے کوئی نہیں عمران نذیر وہ پڑھایا تے میں ہی ہے نا یہ اپنی نہیں گل کر رہے کڑے کٹھے وہ ایک کہتا ہے میں نبی کو سنیا دو جانتا میں بھی تو سنے ہیں تو تمہیں آئی ہیں نا اپنیاں لیکن اپنی گل نہیں کر رہے آئے حضرت صدیق پاک نے فرمایا میرا خیال ہے تسی اگے کوئی نہ لگو تے میں ان آخری گل کروں گا اپنے فرمایا میں حضور کو سنے ہیں بین کسری سور تو منے زیادہ لطف ہو سی بین کسری و کسری ابراہیم کسر علی میں نبی کو سنے ہیں ایک سیڈ تے میرا محل ہونا ہے ایک سیڈ تے ابراہیم دا محل ہونا ہے وشکار علی دا محل ہونا ہے مرضی آڑے ہو بولو یا نہ بولو بولو میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر آندا ہے میں نبی کو سنے آیا اس بندے دے اگے میں کیویں چل سکنا جن دے بارے میں نبی کو سنے آیا جنت وچ حساب لا لو نبی دا کی مقام ہونا ہے انہوں لازم دوویں انبیاء میرے نبی نے فرمایا ایک سیڈ تے محل ہونا ہے میرا دوجی سیڈ تے محل ابراہیم دا ہوئے گا وشکار ایک محل ہونا ہے حضور دا ہر صحابی آندا ہے یا رسول اللہ او محل کندہ ہونا ہے چھے میرے نبی نے فرمایا تو نبیوں دے درمیان اگر ٹک سک جائے علی رہ سک جائے اگو اللہ اگو علی عرض کی تھی سرکار میں بھی تو اڈے اگے ٹرنا آج کوئی نہیں کیوں جی آپ نے فرمایا میں حضور کو سنے ہیں ان اہل السماواتی من القروبیین والروحانیین والملائ الاعلی لینظرون فی کل یوم الی ابی بکر میں نبی کو سنے ہیں کہ رب فرمایا ہے آسمان دے فرشتے قروبیین روحانیین وملائ الاعلی عرش اولاد دے فرشتے دے راتی ابو بکر اچھا بالکل اے میں وہ گل سنا لا میں جڑی تساں اگے سنی ہوئی ہے اچھا میں وہ اگے آگ بیچارہ میں وہ نہیں سنیندا کی اجازت لے کے فرشتے روحانیین والملائ الاعلی یہ ابو بکر نو ویندے کیڈی شان ہے کیڈی شان ہے ابو بکر دی بارش تے نورانی فرشتے دے راتی ابو بکر نو ویندے نے اے علی دی شان سواری جاؤ جیڑا دے راتی علی دا چہرہ ویندے امائی سے خیر ہے ہس دے ہو آپ نے فرمایا عبادت پہ کرنا ابا جان نہ نماز نہ استغفار جائے گناہ تو سی قرآن پڑھتے پہ فرمایا میں حضور کو حج سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت پہ کرنا
جن دے چہرے نو آسمانی فرشتے سویرے شامی وینٹ رہندے وہ گائی باتوں پہ کرتے اللہ اکبر کبیرہ دب کہہ تو سبحان اللہ اچھا حضرت ابو بکر نے فرمایا میں بھی تو اڈے اگے ٹرنا کوئی نہیں وجہ آپ نے فرمایا میں حضور اللہ دا قرآن نے ترسی پڑھیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تو اڈے بارے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے تو میرے مولا علی نے فرمایا تو اللہ تو اڈے بارے بھی نہیں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اے حضور دے در اقدس تو باہر گلنا پیا ہوندیاں نے آسمانہ تو فرشتہ حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہے تے عرض کردا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ تے سلام بھیجدا ہے تے میرا دل ہے آپ نو ایک منظر وکھاواں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی نو باہر لے کے آیا تے جدوں حضور نے مولا علی نو تے ابو بکر نو آپس وچ گلاں کردیاں ادب نال ویکھیا تے میرے نبی نالے علی دا منہ چومیا نالے ابو بکر دا منہ چومیا میرے نبی دعا دا بوسا لیا تے میرے نبی نے فرمایا قسم اس ذات دی جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جہان دے سارے سمندر سیاہی ہو جان جہان دے سارے درخت قلم بن جان زمین تے آسمان والے بندے لکھن بہ جان ابو بکر تے علی دیاں شاناں نہیں لکھ سکدے ساڈا ہے علی نال پیار ہے حضور بہت پیار کرتے او میں نہ جی او میں او قاری صاحب بھی پڑھ سکتے اللہ جی اوہ وسط دے رہو برا کٹ ملدن کمال ہو گیا بھائی بھائیاں دیاں باہماں ہوندے وکری گل ہے میری باہ منے منے پئی ہوئی اللہ اکبر دب کیا میری گفتگو دی آخری حدیث پاک اے تسی نام یا خود میں بہتا میں سننی میرے سونے نبی نے فرمایا سریا جنگ تے کی تے گلیا حضور اپنے صحابہ نو تے مولا علی نو ٹور کے نا بالکل توجہ میرے حال اب باڑے گوڑے لگدن تو انہوں پتہ ہے اڈے تے چھڑن آوی دے مڑ او منظر او لگدے ہی جان سکتا ہے یا اندہ ابا برا سجن با انہوں ٹوروں آتے انہوں اندہ منظر کیے حضور نے مولا علی نو ودیا کیتا تو پیشا ہوئے نا اللہ دی بار گئے چھ دعا کیتی یا اللہ اوتن تک ان من موت نہ دے میں جتن تک علی پیشا نہ آ جاوے ایس تو اگا خیر ہے تو اڈی چوپ تو واری جاوان داب کے مرو آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر میرا نبی کنی محبت کردہ ہونا ہے میرا نبی پیاندہ ہے یا اللہ میں اوتن تک موت نہ دے میں جتن تک واپس میرا علی نہ آوے میرا خیال ہے حضور سرکار دے اس یار دے بار گئے چاہے نظرانہ پیش کر کے میں گفتگو ختم کرنا میرا نبی آندہ ہے اتر تک میں نو موت نہ آوے جتر تک علی پشانہ آوے ساڑھا بھی حق بڑھتا ہے میرا نبی قوم نو دس گیا ہے نا نبی تو مڑے گزارا ہونا ہے نا علی تو مڑے گزارا ہونا ہے بالکل روز کوئی نہ کوئی اکثر ہی ہوندہ ہے او جی ان ساڑھے پینڈ ایک بندہ آیا سی تے ہو پیندہ سی آجڑا تسی آندے ہو نا مشکل کچھا میں کہا بالکل ان دی مشکل حل ہونی ہی نہیں ایمانداری نال دسو با پاک عمر دیان دن میں اس مشکل تو پناہ منگنا جنو حل کرن آڑا علی نہ ہوئے پاک عمر فرمو دینے یا اللہ میں اتھے کدی نجیمہ جس زمانے دردی تے علی نہ ہوئے تو جڑا اندہ وہ مشکل کشا نہیں ہوندی مشکل حال ہی کوئی نہیں ہو داماد مصطفیٰ دا داماد مصطفیٰ دا خود مرتضی علی حاجت روا علی
بسم اللہ شہوات شاعری حاجت روالی شاعری داماد مصطفیٰ حیدر